آج شب برات ہے، آج کی رات بہت عظیم رات ہے، جیسا کہ بتایا آپ کو یہ توبے کی رات ہے۔ تو اس کے اندر کثرت سے توبہ کرنا، اور توبہ کیا معنی، گناہوں سے اپنے معافی مانگنا، یاد کر کو مینشن کر کو گناہ کو معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ لیکن لوگ اسے غلط سمجھ کو کیا کہتے ہیں، خالی عبادت کے رات نمازاں پڑھتے ہیں 100 رکعت، وہ ذرے فولڈرز میں نکل کر رہتی ہیں، ذرے لوگ بیانہ میں بھی بولتی ہیں، سب بیکار بوکس، کوئی اس میں عبادت یا نمازاں مقرر نہیں ہے۔ جی، یہ آپشنل رات ہے، جاگنا تو جاگو، نہیں تو سونا تو سو جاؤ۔ جی، مگر اس کے اندر دعا مانگنا نہیں۔ یہ 100 رکعت نماز، پہلی رکعت میں یہ خل، دوسری رکعت میں یہ خل، یہ تیسری رکعت میں یہ گن کو رکھ لکھو، بیکار نفل نمازاں پڑھتے رہتے ہیں۔ فرضاں کہتے کہ چھٹ گئیں تمہارے زندگی میں، تمہیں بالغ ہوئی کے بعد کہتے ہیں نمازاں قضا ہو گئیں، تم لاش معلوم نہیں رہے گا، قضا عمری پڑھو۔ اے اللہ، جتنے بھی میری نمازاں فجر کی قضا ہو کو ہیں، ان میں سے پہلی قضا نماز ادا کرتا ہوں، پھر قبول کو نیت کرو اگر نمازاں پڑھنے کا ارادہ رہے تو۔ جب تک قضا ہوتے رہتی، ادا ہوتی، اور جب قضا ہو گئے معلوم نہیں، تم نہ پورے ہو گئے، آٹومیٹک نوش نفل بن جاتی۔ پھر جب بھی کرتے ہیں ایسا، میں اے اللہ اب کتنے نمازاں فجر کے قضا ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، جب وہ پڑھے کے بعد پھر اب جتنے نمازاں فرض بجا کے ہیں ایسا پڑھتا ہوں، میرے کو وہ ادا کرو اگر کرنا، مگر میں بولا نہ اپنے کو پہلے یہ نمازاں کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات شب قدر ہے، جس میں ہر ایک رقم کی عبادت انشاءاللہ میں تو بیان کرتا ہوں، مگر آج توبہ کی رات ہے، یاد کرو، چھپ کے تبھی جاگ لے کو۔ وہ عام طور پر دیکھتی مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا کہتے، دو کی نیت سے، یک عمر میں برکت کے واسطے، یک رزق میں برکت کے واسطے، یک اولاد کے واسطے، اگر وہ غلط کہاں ثبوت ہے حدیث کے، چھپ کے وہ بھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لینا سکتے ہیں، فلاں عبادت یا فلاں دعا کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تم نہ بھی مندی کتنا یہ ہے وہ، کیونکہ تو آج تقدیر بدلنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیصلے کرنے جا رہی ہیں موت اور حیات کے۔ یہ حضور خود فرماتے ہیں، احب ان اکتب اجلی وانا صائم، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں، میری اگر موت کا پروانہ اللہ لکھ رہے ہیں تو اس حال میں لکھے کہ میں روزے دار ہوں۔ لہٰذا اپنے واسطے، مرحومین کے واسطے، ساری امت کے واسطے جو بھی آتے ہیں، دعائیں کرو تڑپ کر کو۔ پوری رات پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، جب تک آپ کو بشاشت ہے، طبیعت کے اندر فرحت ہے، دل لگ رہا ہے، تب تک عبادت۔ اور جب سستی اور یہ بیزاری چپ کے سگڑا مار کو، چایاں پی لے کو، انکھیاں لگڑ لے کو، وہ نماز پڑھنے کے یہ میں ذرا خود سو جاتی ہوں، مجھے ذرا اٹھا، بس تو پڑھ لے کو، مجھے اٹھا، جب میں سو جاتا ہوں آپ کو ذرا خود، یہ غلط بات۔ مسجدہ میں نماز 10 بجے نماز ختم ہو کو تھکنا تھا، بڑے تھکا، 10:30 بیان 1 گھنٹہ، 11:30، اس کے بعد دعا چندہ کر کے باہر نکلے تک 12 سوا 12 قبرستان جاتی، وہاں سے ایسے 2-3 سگریٹاں مسجدہ کے سامنے پڑھ کر دیکھو کیوں رہتی ہیں، یہ کھائے وہ کھائے، بزنس کرنے والوں کا بھی بزنس چلتے رہتا، اس کے بعد ہنسا مشخری مذاقاں سب چلتے رہتا جی۔ پھر اس کے بعد مسجدہ میں آ کر لمبے لاشاں پڑ جاتی، تو کیا کب تک صبح کی اذان ہوئی تک، اذان ہوتے ہی سب بھاگ جانا شروع ہو جاتا مسجد، نماز کچھ نہیں، رات کو بھر کو رہتے مسجد، فجر کی نماز میں وہ 2 رکعت 2-3 سبا باقی رہتی، یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے، اللہ ٹھکا لے تو ون ڈے سیریز یہ کھیل رہی، تو توبہ کر کے زندگی بدلنے کی کوشش کرو، جو کہ فارمیلٹیز کرے، کیلے کے جیسا کھانا پہلے کے جیسا، تب کیا بھی اللہ تبارک تعالیٰ بھی حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس واسطے یہ نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، آج پورے جتنے بھی قدمی زراعت میں آپ پٹاخے بھی اڑاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے پٹاخے شروع ہو گئی، یہ غلط چیز۔ پہلے تو میسور میں اتنے اڑاتے تھے پیسے پٹاخے، یہ اس میں کہاں کی ٹاؤن ہال سے اٹھتا، ایک کہاں کی قبرستان کی طرف سے اڑاتا، اس کے سوال جواب، اب وہ بند تو ہو گئے مگر پھر بھی چھٹ پٹ چلتے شرطیں۔ یاد رکھو، آتش بازی یعنی پٹاخے اڑانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا کڑا ہے ان کے گھر میں بھی، اور اس میں خبراں کے اندر بھی آگ جلنا شروع ہو گئی تو ناممکن نہیں ہے، اس واسطے نکو کرو۔ قبرستان
جانا کوئی ضروری نہیں ہے جی، اور کہیں بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور گئیں، جانا رہا تو ایک مرتبہ تمہیں ہر سال بوجھ بنا لے گا، ایک فارمیلٹیز بنا لی، ایک رسول جی. یہ غلط طریقہ. وہ بھی کیا کہتے چھوٹے بچوں کو سب بلا لے گا، شیاں پیاں باغ تماشا کر لے گا، سب کچھ ککڑے یا پھولا اڑا کو آ جاتے رہتے ہیں. کیا فائدہ، کیا زندگی میں دیکھ کو نہیں رہتے تمہارے ماں باپ کے مزار کہاں ہے کر کو بول کو، یہ کہیں کو جاتے ہیں. جا کو یا نہ رہے تو دوسرے ڈھموں پہ بھی جا سکتی ہیں. کیا بھی شریعت میں یہ نہیں ہے راتاں کو جانا، جمعہ برات کو جانا. اللہ کے رسول جمعہ کے دن، پیر کے دن یا وہ قبرستان کو جانے کو پسند کرتے تھے. تو لہٰذا جہاں کو عبرت کے لیے جانا، سو پاک کو بخشنے کو گھر سے بخش سکتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اب کے رشتہ داراں سعودی میں ہی کہاں کی وہاں انتقال ہو گئے تو اب ان کے یہاں سے بڑا بخش جاتا نہیں. ہمیں درود پاک پڑھ کو حضور کو بخشتے نہیں. وہاں جانا سو عبرت، میرے دادا، میرے والدہ، کیا کیا ان کے احسانات ہیں میرے اوپر، میں کیا ابھی پیڑے نہیں ان کو، اللہ میرے خدا جانتے کر کو دل نرم آن دے، موت یاد آن دے. دوسرے بھی خبراں ہیں کون کی اس کے اندر باہر کھا کو مریا، کون کے ایکسیڈنٹ ہو کو مریا، پھانسی لے کو مریا، کس چیز کے اندر کیسی موت آ گی نا، اللہ کیسا جیا سو آدمی نا، میرا حال کیا ہوتا کہ نا. جن کو بول کو خبر یاد آنا، تیاری کرنا، اور آگو پھر اللہ کا نے تڑپ تڑپ کر رو رو کو دعا مانگنا. یہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے جانا. اگر جانا رہا تو نہیں بول رہا نہیں ہے تو میرے حال یاد رکھو، کوئی مخصوص عبادت آج کے رات کی نہیں ہے جے، کوئی نمازیں کی رکعت نہیں ہے، قرآن پڑھنا کر کو نہیں ہے. جو کرتے ہیں ہر ایک عبادت کر کو تھوڑی مگر کثرت سے توبہ کرنا. آدھی پونی رات توبہ میں تمہاری گزارنا. اس کے بعد دوسرے دن روزہ رکھو کہ وہ حالت برقرار رہے. صبح کا روزہ امپورٹنٹ روزہ ہے تو لہٰذا مس کرو نہ کوئی سے، کوشش کرو اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق دے. 5:15 تک بھی سحری کا ٹائم ہے. اللہ میں شعبان کے 15ویں کا سنت روزہ رکھتا ہوں کر کو یہ نیت کر لو، کرنے کو رہ تو چھپے بھی رکھو، بچوں کو بھی رکھو، اور رمضان کی تیاری شروع کرو. انشاءاللہ میں پھر آپ کو رمضان کے بارے میں آئندہ کا بتلاتے رہتا ہوں کیا تیاری کرنا کر کو. بہرحال آج کی رات گواہ کو مسجدہ میں نماز کتنے بجے تے بھی رہندے، مگر تم نہ مغرب کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. 6:40 سے ٹائم شروع ہوگا اور تب تو چپے عبادت، توبہ اللہ، استغفار سب شروع کر لو. آج کا استغفار کثرت سے، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کثرت سے پڑھو، اور درود پاک. یہ 3 چیزیں ہیں نا، یاد کر لے کو کثرت سے رکھے تو اچھا. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں اپنے واسطے، اپنے والدین کے واسطے سے بھی مانگتے رہو.